بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام فرینڈز خیر و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا یہ جو لیکچر ہے اس میں آپ یہ سیکھیں گے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ جو ہوتا ہے یا جیز کیش ہوتا ہے، کوئی ایسی ٹرانزیکشن آپ کے پاس آتی ہے کہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جس سے جو ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے مسئلے بنتے ہیں اسی طریقے سے ہر مسئلے کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ مسئلے کو تو فیس کر لیتے ہیں، ہمارے پاس مسئلے آ جاتے ہیں، لیکن ہم اس کے حل کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، یا اگر توجہ دیتے بھی ہیں تو ہم جو ہے وہ غلط سمت میں چلے جاتے ہیں جس سے وہ حل نہیں ہوتے ہیں۔ تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ مطلب ایسی ویڈیو ہے جس میں باقاعدہ اس پہ تجربہ ہو چکا ہے اور کامیاب تجربہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کے لیے بہت جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگی۔ تو کرنا آپ نے کیا ہے، یہاں پر دو چیزیں ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کے جو اسکرین پر ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایپ ہے سنوائی، یہ آپ پلے اسٹور سے بھی جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو گوگل سے بھی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے سنوائی تو وہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ ویب سائٹ اوپن کریں اور وہاں پر جو ہے وہ سائن اپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کرنا کیا ہے، تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ آپ نے یہ آپ کو سائن اپ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ کے پاس تین آپشن آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ آپ دیکھ لیں پاکستانی ریزیڈنٹ، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر اوورسیز، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ باہر کے ملک سے جو ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو ان میں سے ہم نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ پاکستان میں رہنے والے ہیں تو نمبر 1 پہ سلیکٹ کریں، زیادہ تر یہی سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر باہر سے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا، کوئی مسئلہ ہے تو یہ آپ سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ غیر ملکی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ پاکستانی ریزیڈنٹ کو جو سلیکٹ کریں گے، یہاں پر جو ہے وہ آپ نے جو آپ کا CNIC ہے وہاں آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہاں پر آپ کا جو فرسٹ نیم ہے وہ کون سا ہے، جو پہلا نام ہوتا ہے۔ جیسے میرا نام عبد القادر ہے تو یہاں پر میں عبدل لکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ نے جو ہے یہ جو مڈل نیم ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ ڈی سلیکٹ کرنا، مسئلہ نہیں ہے، قادر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ رہنے دیں، مسئلہ نہیں ہے۔ جینڈر جو ہے وہ آپ نے اگر میل ہے فیمیل ہے تو ان میں سے کچھ سلیکٹ کر لیں۔ آپ نے اپنا ای میل دینا ہے اور CNIC نمبر، اور نیچے جو ہے وہ آپ نے پاسورڈ اپنا انٹر کرنا ہے۔ پاسورڈ یہ نیچے آپ کو طریقہ بھی بتایا کہ اس طریقے سے آپ دیں، اور ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے جو ہے وہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ نے انگلش کے لفظ بھی یوز کرنے ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، یہ بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ مطلب 1 2 3 یہ چیزیں آپ شامل کریں، مطلب آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس کے نیچے آپ آ جائیں کہ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ریسیو OTP، آپ دونوں اس کو سلیکٹ کیا کریں، ای میل بھی اور SMS بھی۔ اس کے بعد آپ آئی ایگری کو کریں اور نیچے آپ کو جو ہے وہ سبمٹ کا آپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں آلریڈی اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا چکا ہوں تو میں یہاں پر جو ہے وہ نیکسٹ اسکرین کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سائن اپ کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ کے پاس اسکرین آ جائے گی۔ اور یہاں پر ایک اور ریکمنڈیشن میں دوں گا، اگر آپ جو ہے وہ گوگل سے ویب سائٹ کے ذریعے کریں گے تو وہاں پر اکثر ایرر بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو اپلیکیشن اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ کسی اینڈرائڈ کا کوئی دوست ہو، آپ کا بھائی ہو، تو اسے موبائل لے کر جو آپ یہ اکاؤنٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر میں جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کمپلینٹ ٹوٹل میں نے 3 کمپلینٹ کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے 2 جو ہے وہ میری کامیابی کے ساتھ حل ہوئی ہیں، اور تیسری جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی میں نے موبائل پیکج سے ریلیٹڈ کی تھی تو ابھی پینڈنگ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ حل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ نے جو ہے وہ آ جانا ہے، یہ کریٹ نیو کمپین جو ہے یہاں سے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب اس میں جو ہے وہ اگر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ کوشش کریں یہی سلیکٹ کیا کریں، یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جنرل بینکنگ کمپلینٹس، اس کے علاوہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کا تو ادھر آپ کریں، راز کے ریلیٹڈ کوئی پیمنٹ آپ کی پھنسی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو یہاں پر کریں۔ موسٹلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہاں پر ہی حل ہو جاتی ہے، جو جنرل بینکنگ جو راز والی چیزیں بھی ہوتی ہیں
تو وہ بھی جنرل بینکنگ کے اندر ہی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. اب میں نے جو ہے وہ جنرل بینکنگ کو سلیکٹ کر لیا ہے. اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، بینک نیم. یہاں سے آپ نے سب سے پہلے اپنے بینک نیم کو منتخب کرنا ہے. اب یہاں پر اگر ایزی پیسہ کریں گے تو ایزی پیسہ بینک لمیٹڈ کے نام سے بھی یہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ایزی پیسہ کے نام سے موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میزان بینک اور ایچ بی ایل تقریباً تمام تر یہاں پر موجود ہے. تو یہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی جو ہے وہ ریلیٹڈ جو بینک بھی جو ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر مثال کے طور پر میں جو ہے وہ میزان بینک کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. میزان بینک لمیٹڈ. اب سی ٹی ہے. سی ٹی جو آپ کے ساتھ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کا میزان یا یو بی ایل اس طرح جو مشہور بینک ہوتے ہیں تو ان کے کس طرح ہوتا ہے کہ ان کے جو برانچ ہوتے ہیں وہ ہر سٹی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس سٹی میں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. اور ایزی پیسہ جیز کیش اس طرح اس کے ہر سٹی میں جو ہے وہ جو مطلب برانچ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر کے قریب کون سی جو برانچ ہے وہ نزدیک پڑتی ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ مظفر آباد کے اندر رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور مظفر آباد کے اندر جو ہے وہ جو ایزی پیسہ کی برانچ نہیں ہے لیکن اسلام آباد میں ہے تو اور لاہور میں بھی ہے. تو لاہور کے مقابلے میں اسلام آباد اس کے نزدیک پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لاہور بھی دے سکتے ہیں. ایزی پیسہ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے برانچ کا جو ہے، لیکن بینک جو ہوتا ہے اس کا آپ نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو برانچ ایڈریس ہے وہ دینا ہے. کیونکہ بینک جو ہے اس کے تقریباً ہر فیمس جو مشہور شہر ہے اس میں اس کی برانچ ہوتی ہے. ایزی پیسہ جیز کیش کے بہت کم ہوتی ہیں، اس کا کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. تو میں جو ہے فی الحال کوئی بھی دے دیتا ہوں. آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے دینا. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ اپنے جو ضروری آپشن ہے جس میں جو ہے وہ اپنے لازمی توجہ دینی ہے، تو وہ آپ نے یہاں پر آپ سے پوچھا کہ ہیز یور کمپلینٹ. مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کمپلینٹ ہے وہ پہلے سے کسی بینک میں یا کسی ادارے میں آپ نے دی ہے. تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو بالکل جو ہے مطلب لحاظ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، ادھر جو کچھ بھی لکھا ہے آپ نے جو ہے وہ نو پر ہی آنسر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اپنے اگنور کرنا ہے بلا جو بھی لکھا ہے. اگر آپ نے کمپلینٹ کی ہے نہیں کی ہے کس ادارے میں کی ہے، ٹھیک ہے، اسے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. بس آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ نو پر اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اور اگر آپ یس پہ کریں گے تو آپ کمپلینٹ آگے نہیں جا سکے گی. ٹھیک ہے، آپ نو پر کریں، نیکسٹ پر آ جائیں. اچھا، اب یہاں پر آگے ہیو یو لوڈ کمپلینٹ ود یور بینک. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ نو پر آ جائیں. ٹھیک ہے، ہر جگہ آپ نے ادھر بھی آپ نے نو کرنا ہے، یہاں پر بھی آپ نے نو کرنا ہے. نو پر آ جائیں، نیکسٹ پر آ جائیں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر لکھا ہے کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس. آپ کو سی این آئی سی کے بیک سائڈ پر جو مکمل آپ کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پر ٹھیک ہے لفظ بہ لفظ آپ نے لکھنا ہے جو کچھ یہاں پر لکھا ہے. اب کمپلینٹ کیٹیگری یہاں پر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بینک کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ برانچ ایشو سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سلیکٹ کر دیا کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ایزی پیسہ میں کر رہے ہیں تو ایزی پیسہ کا جو ہے وہ آپ نیچے آ جائیں. اس کی جو ہمیشہ جو کیٹیگری یوز ہوتی ہے اس میں سے جو ہے وہ دو چیزیں ہیں یہاں پر مجھے نظر بھی آ رہی تھی. یہ ہے موبائل بینکنگ، ایس ایم ایس بینکنگ، موبائل ایپ. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں زیادہ ہے. اگر اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، کوئی پیسے آپ کے پھنس جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کیٹیگری ہے یہ ایسے سمجھنے کے مطلب فارمیلٹی کے لیے ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ پورا کریں. اگر آپ کوئی مطلب غلط بھی سلیکٹ کر لیں مطلب ای بینکنگ یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تو مسئلہ نہیں ہے، وہ جو ہے غلطی آپ کی شمار ہوگی. تو مین چیز جو آپ نے غلطی جہاں نہیں کرنی ہے تو یہاں پر تو میں ای بینکنگ کی سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہ جگہ آپ نے جو ہے مین چیز ہے آپ کی کمپلینٹ ڈیٹیل. مطلب یہاں پر آپ نے پوری انفارمیشن دینی ہے، شکایت کے طور پہ یہاں پر آپ کی رپورٹ درج کی جائے گی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اپنی جو ہے وہ تفصیل بتا دیتا ہوں کہ مطلب اتنی معلومات ہونے کے باوجود بھی میں بھی جو ہے وہ پروفیشنل طور پہ رپورٹ درج نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس جو ہے اس کا حل موجود ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو چیٹ جی بی ٹی کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی. تو میں چیٹ جی بی ٹی کو اوپن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو چیٹ جی بی ٹی میں نے جو ہے وہ اوپن کر لی ہے. چیٹ جی بی ٹی کیا کرے گا، یہ اس طریقے سے جب آپ کسی سرکاری دفتر میں کاغذات جمع کروانا جاتے ہیں تو باہر کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے جو ہے پروفیشنل طور پہ کچھ لکھائی وغیرہ کاغذات آپ کے لیے تیار کر لیتے ہیں جس کو آپ آگے جو ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں. تو چیٹ جی بی ٹی بھی وہی انکل ہے جو آپ کے لیے جو ہے وہ درخواست تیار کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ انکل آپ سے پیسے لیتے ہیں فزیکل، یہ انکل جو ہے آپ سے بالکل فری آف کاسٹ آپ کو بنا دے گا. اب اس میں کرنا کیا ہے،
اس میں آپ نے صرف اس کو اتنی معلومات دینی ہے کہ میں نے جو اسٹیٹ بینک کے سنوائی ایپ پر ایک رپورٹ درج کرنی ہے، تو اس کے لیے میں نے جو اس کو آپ نے سارا قصہ اپنا سنانا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مطلب کہاں کہاں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا، مطلب جو بینک والے آپ کی نہیں سن رہے تھے، تو سب کچھ آپ یہاں پر انٹر کر دیں۔ مثال کے طور پر میں لکھ دیتا ہوں کہ میرا جو یہ اکاؤنٹ ہے، آپ کے پاس جو اگر ڈیٹ ہو تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر ٹرانزیکشن ہسٹری یا مطلب کوئی نہ کوئی آپ کے پاس جو ہے ثبوت تو لازمی ہوگا، تو وہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ یہ پلس کے آئیکن پر آپ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پکچر کا آپشن ہوگا، تو جو دستاویزات ہیں وہ یہاں پر اپلوڈ کر لیں جو کہ کلیئر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جب آپ اپلوڈ کریں گے تو نیچے آپ یہاں پر اردو یا جو انگلش ہے وہاں پر آپ لکھ لیں کہ یہ اس ڈیٹ کو میرے پاس یہ ٹرانزیکشن ہے، تو اس ٹرانزیکشن کی وجہ سے اکاؤنٹ بلاک ہوا ہے، یا ٹرانزیکشن اگر نہیں ہے تو اس ڈیٹ کو میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ بلاک ہوا ہے اور بغیر کسی وجہ کے بلاک ہوا ہے، یا اگر کوئی وجہ بینک والوں نے بتائی بھی ہے کہ یہ وجہ بتائی ہے، اس کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس کو آپ نے کہنا ہے چیٹ جی پی ٹی کو کہ مجھے جو ہے وہ انگلش، پروفیشنل انگلش میں جو ہے وہ ہیومن ٹچ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہیومن ٹچ کے ساتھ مجھے رپورٹ تیار کر دیں، اور اس کے بعد جو بھی رپورٹ آپ کے پاس آئے گی تو اس کو جو ہے وہ آپ نے کاپی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیشہ یہ کچھ اضافی الفاظ بھی لکھ لیتا ہے، تو اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے، جو رپورٹ ایکچوئل تیار ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے۔ ساتھ جو ہے یہ آپ کو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ نے الفاظ اس کو دینے ہیں کہ مجھے ساتھ میں الگ سے کاپی کا آپشن بھی دیں۔ جب آپ اس کو کہیں گے نا کاپی کا آپشن، تو پھر یہ ادھر ادھر کے الفاظ اس میں نہیں لگے، کاپی کا آپشن آ جائے گا، اس جگہ سے آپ ڈائریکٹ کاپی کریں، تو جو انفارمیشن ہوگی جس ڈیٹ کو ٹرانزیکشن ہے، جس ڈیٹ کو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہوا ہے، اس کے علاوہ یہاں سے آپ جو ہے اپنا نام اور اپنا نمبر بھی دے سکتے ہیں، اپنا سی این آئی سی بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رپورٹ کے اندر اگر آپ درج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے، اس کے اپنا ریفرنس دینا ہے، ٹھیک ہے، جو نمبر ہوتا ہے، برانچ کا بھی آپ نام دے سکتے ہیں۔ تو جتنی آپ معلومات زیادہ دیں گے اتنا ہی جلدی آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے میں دوبارہ جاتا ہوں اسٹیٹ بینک کی اپلیکیشن پر، ٹھیک ہے، میں یہاں پر آ چکا ہوں، وہاں سے آپ نے کاپی کر کے وہ اٹھانا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو اٹیچ کا آپشن ہے اس کو آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ جو اٹیچ کا آپشن ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ لازمی اس طرح استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا کہ مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس ثبوت ہو، مطلب جو اکاؤنٹ آپ کو بلاک ہوا ہے تو ایک ایرر آتا ہے، وہ بھی آپ اٹیچ کر دیں گے، کوئی ٹرانزیکشن آپ کی مطلب اس طرح ہوئی ہے، آگے ریسیو نہیں، مطلب دنیا جہاں کے مسئلے ہوتے ہیں، تو جتنے بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہے، ٹھیک ہے، جتنے یہاں سے مطلب آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اچھا، اگر اپلوڈ نہیں کر سکتے تو چیٹ جی پی ٹی نے پہلے ہی اس کی سمری آپ کے لیے تیار کی ہوگی، وہ اس میں آ جائے گی، یہاں سے بھی آپ کچھ نہ کچھ اپلوڈ ضرور کریں۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیچے سبمٹ کا آپشن ہے، بس یہاں پر تھوڑا سا آپ سے جو ہے وہ لوڈنگ مانگے گا، آپ کی جو رپورٹ ہے وہ درج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک اسپیشل نمبر بھی دیا جائے گا کمپلینٹ کا، تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو پھر اپنے نوٹ پیڈ میں یا کاپی پر لکھ لیں اپنے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایس ایم ایس بھی آئے گا اور ای میل بھی آئے گی کہ جو رپورٹ آپ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً کچھ دن یا کچھ گھنٹوں کے اندر ہی آپ کو جو ہے ایک جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا الگ پروسیس ہوتا ہے، وہ آپ کو الگ سے جو ہے وہ ایس ایم ایس اور ای میل بھیجے گا۔ اس کے علاوہ جب بھی آگے بینک کی طرف مطلب شروع ہوتا ہے سسٹم، تو بینک آپ کو الگ سے جو ہے وہ ایس ایم ایس کرے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ کی رپورٹ اسٹیٹ بینک کے ذریعے جو ہے وہ رجسٹر ہو گئی، اب یہ حل ہو گئی ہے۔ تو جو اپڈیٹ ہے یہ دونوں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک بھی آپ کو دیتا رہے گا اور بینک بھی دیتا رہے گا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ نے سننی ہے کہ ہمیشہ ہوتا ہے ایسے کہ بینک جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو بھی جو ہے وہ کبھی کبھار مطلب جو ہے وہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ میں نے جو ہے اس کا مسئلہ حل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو اس کے بعد اسٹیٹ بینک آپ سے پوچھتا ہے کہ کوئی ای میل یا ایس ایم ایس آ جاتا ہے کہ یہ جو کمپلینٹ ہے ہم نے کلوز کر دی ہے اور جو آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہے۔ تو آپ نے اگر اس طرح کوئی پروسیس ہو کیا کہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور انہوں نے جو رپورٹ ہے وہ بند کر دی ہے، مطلب کلوز کر دی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا، وہ ریفرنس آپ نے اٹھانا جو ریفرنس آپ کو اسٹیٹ بینک نے دی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ دوبارہ ایک نئی رپورٹ درج کریں اور اس میں آپ باقاعدہ میں یہ بڑی جو ہے وہ مطلب اس کو آپ ڈینجرس بھی کہہ لیں، ڈینجرس آپ کے نہیں بلکہ بینک کے لیے ڈینجرس ہوتی ہے کہ مطلب انہوں نے آپ کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے، دو نمبری کی ہے کہ مطلب جو ہے وہ بغیر کسی مسئلے کے حل کے انہوں نے جھوٹ بولا کہ مطلب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ ریفرنس نمبر آپ نے مینشن کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے چیٹ جی پی ٹی کو کہنا کہ یار اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے اور کمپلینٹ جو ہے وہ حل نہیں کی، بس بند کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ درج کرنی ہے یہاں پر،
اور دوبارہ سے آپ نے سبمٹ کر دینا. اب یہ جو ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مسئلہ تو حل ہو گئی ہوگا. بینک کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ جو ہے وہ ان کے جو واپس کے مسئلے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ آپ کا مسئلہ انشاءاللہ 100% اس طریقے سے وہ حل ہو جائے گا. اور یہ جو طریقہ ہے اس سے جو مارکیٹ کے اندر کوئی 5,000 اسے لیتے ہیں, کوئی 15,000 لیتے ہیں, مطلب جس بندے کو بھی طریقہ آ گیا تو وہ اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ اگلے سے جو پیسے لیتے اور مسئلے حل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ طریقہ جو ہے میں نے آپ کو بالکل فری آف کاسٹ بتا دیا. ہر جو ہے وہ پاکستانی کا حق ہے کہ جس طریقے سے وہ بینکنگ کرتا ہے تو اس کو اس چیز کا لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس کے جو پیسے ہیں وہ بلاک ہوئے ہیں تو کیوں بلاک ہوئے, میرے اکاؤنٹ جو ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہر پاکستانی کا جو ہے وہ حق ہے. اور میں جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ جو چیز فری ہے وہ بالکل فری ہونی چاہیے. اس میں جو ہے وہ اب لوگوں کی مرضی ہے, وہ اگر پیسے چارج کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے, لیکن یہ چیز جو ہے وہ میں نے کہا کہ یار آپ جو دوست احباب ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, تو یہ مسئلے میرے ساتھ ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں جو ہے وہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب بندے کی اپنی جو ہے وہ حق حلال کی کمی بلاک ہو تو بہت غصہ آتا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ 100% حل ہوگا. اور یہاں پر جو ہے مکمل پرائز میں نے آپ کو بتا دی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ کوئی حل ہے تو مطلب آپ نے خود دیکھ لیا ہوں گے کہ بینک تو بالکل ہی مطلب جھوٹ بول کے آپ کے کمپنی رجسٹر کر لیتے لیکن حل بالکل نہیں کرتا. تو یہ آخری حل ہے اور یہاں پر جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ جلد از جلد حل ہوگا. اور مجھے دعا میں جو ہے وہ ضرور یاد رکھیں. ملتے ہیں کسی نئے انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.